Looking at the current situation of governance and management of education in Balochistan in the year 2016, we see that there is also a very strong area that needs to be addressed, which is the private sector. اب پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کا جو سائز اور اسپریڈ ہے بلوچستان میں، اس کو آفیشلی ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا ریسنٹلی، یعنی اس کا کوئی حساب کتاب، اس کی جو دیکھنا کہ اس کے طول و عرض کیا ہیں، اس میں کتنے سکول شامل ہیں، کیا اس کی ڈیولپمنٹ پیٹرنز ہیں، اس کے اوپر ہمیں کوئی اسٹیٹسٹیکل انالیسز اور ڈیٹا جو ہے وہ نظر نہیں آتا جو کہ صوبے میں کنڈکٹ کیا گیا ہو۔ اور بہت سے جو لوگ ہیں دی ایجوکیشن سیکٹر ایگریز کہ یہ جو سیکٹر ہے پرائیویٹ یہ گرو کر رہا ہے انڈیپینڈنٹلی، لیکن پرائمریلی اس میں ایک باعث شامل ہے اور وہ ہے اربن باعث، یعنی صرف شہری علاقوں کے اندر یہ جو ہے پھیل رہا ہے، اور دیہی علاقے اور دور افتادہ علاقوں میں پرائیویٹ اسکولنگ کا رجحان ہمیں نظر نہیں آتا۔ The new growth of private sector has made the old 1962 law on regulation of private schools redundant، یعنی جو نئی گروتھ ہے اس کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1962 کا جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو ریگولیٹ کرنے کا لا ہے وہ ریڈنڈنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نظر آ ہی جاتا۔ اور جو لا ہے یہ بھی پرائمریلی کنسرن کس سے تھا؟ فزیکل فیسلٹیز کے ساتھ تھا، اور کوالٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہمیں نظر نہیں آتا تھا، یعنی اسکولوں کی جو ریگولیشن ہے وہ ان کی بلڈنگز اور ان کی فیسلٹیز پہ کی جائے، نہ کہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ۔ سو دس از آلسو اے کویسچن۔ ایٹ پریزنٹ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ سیکٹر جو ہے وہ ایک پالیسی ویکیوم کے اندر چل رہا ہے، یعنی اس پہ کوئی پالیسی موجود نہیں ہے، اور کوئی یونیفارم یعنی یکجا جو سیٹ آف سٹینڈرڈز ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان، یعنی کوئی ایسے ہم نے وضع نہیں کیے ہیں اصول جس کے تحت ہم انہیں ریگولیٹ کر سکیں اور ان کی افادیت کو جو ہے وہ کسی طرح بھی میجر کر سکیں۔ پریزنٹلی سیکٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر رہا ہے ود دا بلک آف پرائیویٹ اسکولز، یعنی بے پناہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز نظر آتے ہیں ادر دین ایلیٹ اسکولز، یعنی ایلیٹ اسکولز کے علاوہ جو پرائیویٹ اسکولز نظر آتے ہیں، اور یہ کن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ ان ٹیکسٹ بکس پہ ہی جو بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں انہی پہ ہمیں یہ ڈیپینڈ کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ مور اور لیس دے آر کائنڈ آف سیم انسٹیٹیوشنز ایز دی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز۔ ناؤ دی اسکولز نیڈ ٹو رجسٹر۔ اب یہ ایک مینجمنٹ اور گورننس کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کو رجسٹر ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ آفس کے ساتھ، لیکن ڈسٹرکٹ آفس جو ہے یہ ان کے اوپر کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر رہا کہ رجسٹرڈ سکولز کتنے موجود ہیں، یعنی اگر سکول رجسٹر ہوں گے تو ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہوگا، اور کتنے سکولز رجسٹر نہیں ہوئے اس چیز کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی اس بات پہ اثر پڑتا ہے کہ جب یہ انفارمیشن ہی موجود نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا ایک کمپریہنسو پالیسی بنانا جس میں ہم انوالو کریں پرائیویٹ سیکٹر کو ان امپلیمنٹیشن آف اسٹیٹ پالیسی، یعنی اسٹیٹ کے ریاست کے جو مقاصد ہیں ایجوکیشن میں، اگر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کولیبریشن سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اگر کوئی سکولز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ڈسٹرکٹ آفیسز میں، ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے گروتھ پیٹرنز کیا ہیں، وہ کتنے لوگ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، کتنے بچے وہاں سے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں، اور پھر ان کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں۔ دس از اونلی پاسبل اف یو رجسٹر دوز اسکولز اینڈ دین وی نو what they are doing, what they are conducting, how they are developing, and what they are imparting. So we see an absence of such a practice. Next point is the madrasas. Now let us look at madrasas. اور madrasas جو ہیں وہ تیسرا مین ٹیئر ہے پیرالل ایجوکیشن سٹرکچرز کے اندر، یعنی جو شانہ بشانہ ایجوکیشن کے سسٹمز چل رہے ہیں اس میں تیسرا سٹرکچر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ madrasas کا ہے، اور پھر یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ غریب ترین بچے جو ہیں وہ مدرسوں کو جوائن کرتے ہیں، یعنی مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ سیکیورٹی سچویشن ہے سن 2016 میں ملک کی اور صوبے بھر کی، اس کے اندر جو اب مدرسہ ہیں ان کو مینج کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ ہوم ڈپارٹمنٹ سے، یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ سے، نہ کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے۔ اور پھر جب ہوم ڈپارٹمنٹ ان کو مینج کر رہا ہے، دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو اپروچ دیز انسٹیٹیوشن، تو پھر جو وزارت تعلیم ہے یا تعلیم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ شاید اس پوزیشن میں نہ ہو کہ ان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپروچ کرے ان کو ریفارم کرنے کے لیے وداؤٹ انکریز سسپیشن اینڈ پوٹینشیل رسک، اس کے بغیر کہ انکریز سسپیشن نہ پیدا ہو جائے، شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں آپ کی وہاں پہ انٹرنس سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کو اپروچ کرنے سے، اور کوئی پوٹینشیل جو رسک ہے یعنی معاملات جو ہیں ان کے خراب ہونے کے جو رسکس ہیں اس کے بغیر یہ کوشش ہونا ہمیں اس وقت ممکن نظر نہیں آتی۔